سب کو جے مسیح کی۔ آج ہم پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن یوحنا عرف کا مکاشفہ اور اس کا 14 چیپٹر اور اس کی 14 سے 20 آیات ہم پڑھیں گے، اور آپ بھی پلیز پنجابی اور ہندی کی بائبلز نکال لیجئے اور یہ آیات کو اپنے سامنے رکھیے گا۔ ایک بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ یہ 7واں نرسنگا جو ہے ابھی تک جاری ہے۔ آیت 14 میں یوں لکھا ہے، پھر میں نے، یعنی یوحنا کہہ رہا ہے کہ میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بادل ہے، اور اس بادل پر آدم ذات کی مانند کوئی بیٹھا ہے، جس کے سر پر سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز درانتی ہے۔ 15ویں آیت میں لکھا ہے، پھر ایک اور فرشتہ نے مقدس سے نکل کر اس بادل پر بیٹھے ہوئے سے بڑی آواز کے ساتھ پکار کر کہا کہ اپنی درانتی چلا کر کاٹ کیونکہ کاٹنے کا وقت آ گیا، اس لیے کہ زمین کی فصل بہت پک گئی۔ آیت 16 میں لکھا ہے، پس جو بادل پر بیٹھا تھا اس نے اپنی درانتی زمین پر ڈال دی اور زمین کی فصل کٹ گئی۔ آیت 17 میں لکھا ہے، پھر ایک اور فرشتہ اس مقدس میں سے نکلا جو آسمان پر ہے، اس کے ہاتھ میں تیز درانتی تھی۔ آیت 18 میں لکھا ہے، پھر ایک اور فرشتہ قربان گاہ سے نکلا جس کا آگ پر اختیار تھا، اس نے تیز درانتی والے سے بڑی آواز سے کہا کہ اپنی تیز درانتی چلا کر زمین کے انگور کے درخت کے گچھے کاٹ لے، کیونکہ اس کے انگور بالکل پک گئے ہیں۔ 19ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس فرشتہ نے اپنی درانتی زمین پر ڈالی اور زمین کے انگور کے درخت کی فصل کاٹ کر خدا کے قہر کے بڑے حوض میں ڈال دی۔ 20ویں آیت جو کہ 14 چیپٹر کی آخری ورس ہے، اور یہاں یوں لکھا ہے، اور شہر کے باہر اس حوض میں انگور روندے گئے، اور حوض میں سے اتنا خون نکلا کہ گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا اور 1600 فرلانگ تک بہہ نکلا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت اسی طرح ٹھہری رہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہے۔ یہاں پر ایک نئی رویا یا ویژن کا آغاز ہوتا ہے۔ بادل اکثر خدا کے جلال اور اس کی حضوری کو ظاہر کرتے ہیں، جیسا کہ متی رسول کی انجیل اور اس کا 17 چیپٹر اور اس کی 5ویں آیت میں یوں لکھا ہے، وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک نورانی بادل کی ہو رہی ہے، نورانی بادل نے اس پر سایہ کر لیا، اور دیکھو اس بادل میں سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینیل چیپٹر 7 ورس 13، ڈینیل 7 کی 13، ڈینیل میتھیو چیپٹر 24 ورس 30، متی رسول کی انجیل اس کا 24 باب اور 30 آیت، اور دا بک آف ایکٹس چیپٹر 1 ورس 9 to 11۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بادلوں پہ آیا ہے۔ چلیں ہم ڈینیل اس کا 7 چیپٹر اور 13 آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اور یہاں لکھا ہے، میں نے رات کو رویا میں دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا، اور وہ اسے اس کے حضور لائے۔ یہ خداوند یسوع مسیح ہے جو قدیم الایام ہے، جس کا ذکر 10ویں ورس میں ہے۔ یہ جو ہے یہ خدا ہے، اور ہم اب دیکھتے ہیں کہ اب یہ آدم ذات اس رویا کو یا اس سین کو مکمل کرنے کے لیے اب ظاہر
ہوا ہے. سونے کا تاج فتح یابی کا تاج ہوتا ہے، یعنی وکٹری کا تاج ہوتا ہے. یہ آدم ذات یہاں کون ہے؟ یہ خداوند یسوع مسیح ہے، جس کے سر پر تاج ہے، جو کہ فتح مندی کو ظاہر کرتا ہے. ہاللویا. دیکھیں ڈینیل چیپٹر 7 ورسز 13 and 14. ڈینیل 7 کی 13 اور 14 آیت ہم دیکھتے ہیں. تو 13ویں آیت ہم پڑھ چکے ہیں. 14ویں میں لکھا ہے، اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں. اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی. سو عزیزو، خداوند یسوع مسیح یہ 12ویں آیت کے جو 12ویں آیت میں ہم نے دیکھا کہ جو صبر کرنے والے، یعنی ریولیشن چیپٹر 14 کی 12، مکاشفہ 12 کی 14 میں دیکھا کہ جو صبر کرنے والے مقدسین ہیں، سینٹس ہیں یا سنت ہیں، اور 13ویں آیت کے جو شہید لوگ ہیں جنہوں نے شہادتیاں دی ہیں، جو اس کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، ان کے لیے ہمیں آتا ہوا نظر آ رہا ہے. یسوع نے آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ ٹرائل ہو رہا تھا، خداوند یسوع مسیح کی عدالت ہو رہی تھی صلیب پہ چڑھنے سے پہلے، تو متی 26 کی 64 میں بھی خداوند یسوع مسیح نے یہ بڑے زبردست طریقے سے بیان کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ متی رسول کی انجیل اس کا 26 چیپٹر اور اس کی 64 ورس میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. اور یہاں یہ لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، تو نے خود کہہ دیا، بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دینی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھو گے. ہاللویا. سو یہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں. اور اب یوحنا یسوع کو بادل پر نظر آیا. سو اس کے ہاتھ میں کیا تھی؟ سکل تھی، یعنی ایک درانتی تھی. یہ جو درانتی ہے یہ فصل کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. خداوند یسوع مسیح فصل کاٹنے کے لیے اب تیار ہے. یہ دیکھیں ریولیشن چیپٹر 14 ورس 14 سے 20، مکاشفہ 14 کی 14 سے 20. یہاں ہمیں 2 قسم کی فصل کی کٹائی کے بارے میں دکھائی دیتا ہے. یعنی کہ اگر ہم دیکھیں دا بک آف ریولیشن چیپٹر 14 ورس 14 to 16، یعنی کہ مکاشفہ اس کا 14 کی 14 سے 16 میں یہ وہ کٹائی ہے جس میں زمین سے خدا کے لوگ شہید ہو کے تخت تک پہنچیں گے. ہاللویا. سو دوسری کٹائی کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ جو فصل کی دوسری کٹائی ہے وہ ریولیشن چیپٹر 14 ورس 17 to 18 میں، مکاشفہ 14 کی 17 اور 18 میں دوسری فصل کی کٹائی ہمیں نظر آتی ہے، جس میں تاکستان یعنی ون یارڈ کی کٹائی کے بارے میں ذکر ہے، جو کہ گناہ گاروں کو ظاہر کرتا ہے. ایک اور فرشتہ ہم نے دیکھا ان آیات میں اس مقدس میں سے نکلا. یہ آسمان پر ایک ٹیمپل ہے، مقدس ہے، جس کا ذکر دا بک آف ریولیشن چیپٹر 14 ورس 15 اینڈ 17 میں بھی ہم نے پڑھا ہے. سو اس کے مزید حوالے آپ پلیز نوٹ کر لیں. دا بک آف ریولیشن چیپٹر 3 ورس 12، مکاشفہ 3 کی 12، ریولیشن چیپٹر 7 ورس 15، مکاشفہ 7 کی 15، ریولیشن چیپٹر 11 ورس 19، مکاشفہ 11 کی 19، ریولیشن چیپٹر 15 ورس 5 to 8، مکاشفہ 15 کی 5 سے 8، ریولیشن چیپٹر 16 فرسٹ ورس اینڈ 17 ورس، مکاشفہ 16 کی 1 اور 17 آیت، ازائیا چیپٹر 6 ورس 1،
यसाया नबी का सहीफा उसका 6 बाब और पहली आयत में हम इस टेम्पल के बारे में भी देख सकते हैं। सो इस फरिश्ता के पास आग का अख्तियार है। ये जाहिर करता है कि वो मज़बा पर जलने वाली आग के बारे में हम देखते हैं। मुकद्दसों की दुआओं को जाहिर करता है। अब ये वो मज़बा है जहाँ ये ईमानदारों की दुआएं जाती हैं, जैसे कि रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 9 to 11, मुकाशवा 6 की 9 से 11, रेवलेशन चैप्टर 8 वर्स 3 to 5, मुकाशवा 8 की 3 से 5। ये जो हम देखते हैं कि 2 मरतबा जो काहिन है उस आग से बखूर जलाता था, इंसेंस, जो कि पाक मकाम में लोगों की दुआओं को जाहिर करता था। देखें रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 8, मुकाशवा 5 की 8, रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 9, मुकाशवा 6 की 9, रेवलेशन चैप्टर 8 वर्स 3, मुकाशवा 8 की 3। ये फरिश्ता आसमानी मज़बा से खास तौर पर इस काम के लिए उतरा। किस लिए उतरा? कि मुकद्दसों या सेंट्स या संत की वो सब दुआएं जो उन्होंने अदालत के लिए और बादशाही के आने के लिए की थी, उनको जवाब मिले। सो ये अदालत अब शुरू होने लगी है। लेकिन हम जो आजकल जो ईमानदार हैं वो कहते हैं कि ये अदालत का होना जल्द है। सो यूहन्ना ने वो सारे फ्यूचर इवेंट्स को देखा और ये आइंदा हम देखेंगे। सो द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 19 to 20, जैसे कि इन आयात को हम देख ही आ रहे हैं, तो ये मुकाशवा 14 की 19 से 20 आयात हमें आर्मागडन की जंग का नज़ारा दिखाती है। यानी हर मजदूम, जो कि एक फाइनल दुनिया की वॉर होगी, बहुत ज़बरदस्त बैटल वॉर होगी, और ये यरूशलेम शहर से बाहर यानी टेम्पल माउंट की दीवारों से बाहर, यानी यूसुफ की वादी है, वैली है, जिसको कदरून, KIDRON, कदरून की वैली या कदरून की वादी भी कहा जाता है, जो कि ईस्ट गेट यानी मशरकी फाटक के बाहर है, और जहां से मेरा और आपका यीशु और चर्च और फरिश्ते अपनी खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसकी दूसरी ज़ाहिरा आमद पे आएंगे। देखें वो लैंड तो करेगा माउंट ऑफ ऑलिव पे, और जब वो माउंट ऑफ ऑलिव यानी जैतून के पहाड़ पर लैंड करेंगे, तो अजीजो वहाँ लैंड करेंगे तो वो पहाड़ सेंटर में से जो है वो राइट और लेफ्ट सरक जाएगा, और 200 मील जो है एक वैली तैयार हो जाएगी। देखें खुदावंद यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद पर ये जो मशरकी फाटक यानी ईस्ट गेट के जैसे वहाँ से हम देखेंगे कि एंटर होगा, जिसका जिक्र है यूएल जोल चैप्टर 3 फर्स्ट 2 वर्सेस एंड 12 to 21 वर्सेस। यूएल 3 की पहली 2 आयात और यूएल 3 की 12 से 21 आयात में ये पूरा जिक्र है कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह इस टेम्पल ये जो बनेगा और वहाँ से वो एंटर उस तरफ से माउंट ऑफ ऑलिव से इस तरफ एंटर होगा। सो जैतून का पहाड़ भी हमने देखा कि नज़दीक ही है। सो ये 1000 तकरीबन आप कह लें कि ये 1000 कदमों पे वाक़या होगा, यानी ये कदम जो है वो आपको पता ही है 3 पॉइंट कुछ का होता है फीट का। सो जैतून का पहाड़ भी यही है। देखें इसके हवाले जात आप प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा, टाइम इतना नहीं कि हम हवाले पढ़ें, लेकिन अज़ाया चैप्टर 34 वर्स 2 to 8, यसाया नबी का सहीफा उसकी 34 की 2 से 8, अज़ाया चैप्टर 60
3 first 6 verses, यसाया नबी का सहीफा और उसका 63 बाब पहली 6 याद, जोल chapter 3 verses 12 to 14, यूएल 3 की 12 से 14, और ज़फनाया chapter 3 verse 8, सफनिया उसकी 3 की 8, रेवलेशन chapter 19 verse 15, मुकाशवा 19 की 15, क्योंकि ये सब नापाक लोग होंगे जो आर्मागडन की जंग में आएंगे, गैर कौमें होंगी जो कि यरूशलेम से बाहर, इनको अंगूर के गुच्छों से तशबीह दी गई है, और खुदावंद यीशु मसीह जो है जिस तरह अंगूरों के गुच्छों को पांव से रौंदा जाता है, पैरों से कुचला जाता है, तो उसी तरीके से इनका हाल किया जाएगा, इससे पहले कि 1000 साल बादशाही का आगाज हो सके। सो हम देखेंगे कि आप प्लीज नोट करें, हिब्रू चैप्टर 13, अबरानियों उसका 13 चैप्टर और उसकी 11 से 13 आयत, और जोल चैप्टर 3 वर्सेस 12 to 14, और ज़करिया चैप्टर 14 फर्स्ट 7 वर्सेस। ये अंगूरों, ये जो अंगूर हैं, ये गुच्छे जो हैं, ये वो फौजें हैं जिनको डेविल ने पोजेस्ड किया होगा ताकि खुदा के खिलाफ और इसराइल के खिलाफ लड़े। सो आए हम अबरानियों का ख़त उसका 13 की 11 से 13 आयत जो हैं इसको हम पढ़ते हैं, आप भी निकाल लें। अबरानियों 13 की 11 से 13 आयत। तो यहाँ यूं लिखा है, 11वीं आयत से मैं शुरू कर रहा हूँ, और यहाँ लिखा है ईमान, अबरानियों 13 की, सॉरी मैं 11 निकाल बैठा, अबरानियों 13 की, हालेलुया, 11 से 13 में यूं लिखा है, और लिखा है क्योंकि जिन जानवरों का खून सरदार काहिन पाक मुकाम में गुनाह के कफारा के वास्ते ले जाता है, उनके जिस्म खैमा गाह के बाहर जलाए जाते हैं। इसीलिए यीशु ने भी उम्मत को खुद अपने खून से पाक करने के लिए दरवाजा के बाहर दुख उठाया। बस आओ उसकी जिल्लत को अपने ऊपर लिए हुए खैमागाह से बाहर उसके पास चलें। हालेलुया, हालेलुया। देखें कितनी ज़बरदस्त बात है। और योएल में भी हम देख लेते हैं कि हम इसको योएल में भी पढ़ लेते हैं, प्लीज़ आप भी। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। खुदावंद का कलाम बड़ा ज़बरदस्त है। जोल चैप्टर 3 12 to 14। सो यहाँ ये लिखा हुआ है कि 12 से 14, योएल 12 से 14 में लिखा है, कौमें बरहंस्ता हों और यूसुफ की वादी में आएं, क्योंकि मैं वहाँ बैठकर, खुदा यीशु के बारे में लिखा है कि मैं वहाँ बैठकर इर्द गिर्द की सब कौमों की अदालत करूंगा। हंसुआ लगवाओ, क्योंकि खेत पक गया है, आओ रोंदो, क्योंकि होश लबालब और कोलू लबरेज हैं, क्योंकि उनकी शरारत अजीम है। और 14 आयत में लिखा है, ग्रोह पर ग्रोह इंतसाल की वादी में है, क्योंकि खुदावंद का दिन इंतकाल की वादी में आ पहुंचा। हालेलुया। सो अजीजो, ये हर जगह जिक्र है कि इन कौमों को ऐसा खुदावंद यीशु मसीह पांव से रोंदेंगे जैसे अंगूर के गुच्छों को। सो ज़करिया उसकी 14 की पहली 7 आयत भी पढ़ दी जाए। सो आप भी प्लीज निकालें। ज़करिया 14 की पहली 7 आयत में लिखा है, ज़करिया चैप्टर 14 फर्स्ट 7 वर्सेस में लिखा है,
دیکھو خداوند کا دن آتا ہے جب تیرا مال لوٹ کر تیرے اندر بانٹا جائے گا، کیونکہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ یروشلم سے جنگ کریں، اور شہر لے لیا جائے گا اور گھر لوٹے جائیں گے اور عورتیں بے حرمت کی جائیں گی، اور آدھا شہر اسیری میں جائے گا لیکن باقی لوگ شہر ہی میں رہیں گے۔ تب خداوند، یسوع کی بات ہو رہی ہے، تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا، اور اس روز کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا، اور کوہ زیتون بیچ سے پھٹ جائے گا اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی، کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو سرکے گا اور آدھا جنوب کو، اور تم میرے پہاڑوں کی وادی سے ہو کر بھاگو گے، کیونکہ پہاڑوں کی وادی اسفل تک ہو گئی، جس طرح تم شاہ یہودا عزیہ کے ایام میں زلزلہ سے بھاگے تھے، اور اسی طرح بھاگو گے، کیونکہ خداوند میرا خدا آئے گا اور سب قدوسی تیرے ساتھ۔ اس روز روشنی نہ ہوگی اور اجرام فلک چھپ جائیں گے۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے، پر ایک دن ایسا آئے گا جو خداوند ہی کو معلوم ہے، وہ نہ دن ہوگا نہ رات، لیکن شام کے وقت روشنی ہوگی۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت اسی طرح ٹھہری رہے۔ یہ ہم نے دیکھا کہ یہ وادی جو ہے، یوسفت کی وادی، قدرون کی وادی، یہ 1600 فرلانگ ہو جائے گی، یعنی 1600 فرلانگ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تقریباً 200 میل بن جاتا ہے، یعنی ہاللویہ، اتنی تباہی اس میں ہوگی کہ ان کو اس طور پہ کچلا جائے گا جس طرح انگوروں کا جوس نکلتا ہے، اسی طریقے سے ان قوموں کو کچلا جائے گا، اور اتنا خون بہے گا کہ گھوڑوں کی لگامیں جہاں ہوتی ہیں وہاں تک وہ 200 میل لمبی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، 200 میل لمبی جو ویلی ہے وہ گھوڑوں کی لگاموں تک خون سے بھر جائے گی۔ عزیزو، یہ آرماگڈن یا ہر مجدون کے بارے میں ہم ضرور بڑی ڈیٹیل میں دا بک آف ریولیشن چیپٹر 19 مکاشفہ 19 میں ہم اس کو بڑی ڈیٹیل میں ہم بیان کریں گے۔ خداوند نے یہ توفیق دے گا اور ہم ضرور، اگر خداوند نے چاہا تو یہ بڑے اچھے طریقے سے ہم پاک روح کی گائیڈنس میں اس کو بیان کر سکیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ 7واں نرسنگا تو چل ہی رہا ہے، اور یہاں دا بک آف ریولیشن چیپٹر 14 یوحنا عارف کا مکاشفہ اور اس کا 14 چیپٹر کا اینڈ ہو گیا ہے۔ آئیں اس سارے کلام کو یسوع کے لہو میں کور کرتے ہیں، تاکہ وہ کلام جو ذہنوں میں بویا جائے گا، بیجا جائے گا، شیطان چوری نہ کرے، اور اس کلام کے وسیلہ سے ہم آنے والے حالات کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، تاکہ وہ جیتے جی یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں، اور جب یسوع بادلوں پر آئے تو اس کے ساتھ وہ اٹھا لیے جائیں، تاکہ ان آنے والے عذاب سے وہ بچ سکیں۔ خداوند آپ کو اور ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آپ سب کو جے مسیح کی آمین۔